السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. اور شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی دو نماز بنا اتر کے بنا سفر یا حضر میں جو نماز کو جمع کر لے، مطلب کہ کوئی اس کے پاس عذر نہیں ہے لیکن تب بھی وہ جمع کر رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیے تھے، تو ایسا کرنا صحیح ہے کہ غلط؟ آپ نے آخر میں کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا؟ ایک حدیث ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں صلی اللہ علیہ وسلم بنا بارش کے اور بنا کوئی مشکل کے دو نماز جمع کیے تھے، عصر اور مغرب اور ظہر اور عصر. جی جی بالکل ارے سوری، مغرب اور عشاء. بالکل. ہاں صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. جی تو اس میں کیا کنڈیشن ہے؟ اس میں کنڈیشن تو نہیں ہے، تو اس میں کہہ رہے تھے کہ امت کو تو سب پریشانی نہ ہو، تو کوئی اگر اپنی دکان پہ ہے تو ایسا آپ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی عذر کے جمع کیا تھا. اس حدیث میں تو یہ ہے کہ بارش نہیں تھی، سفر نہیں تھا، بارش نہیں تھی، بیماری نہیں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمع کیے. اس میں یہ کہاں ہے کہ بغیر کسی عذر کے جمع کیے؟ تو یہی تو مطلب شرعی عذر ہے نا، اس کے علاوہ کہاں کوئی عذر ہے؟ اس کے علاوہ شرعی عذر نہیں ہے؟ اس کے علاوہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے. نہیں میرے نہیں، ایسا حساب سے نہیں ہے کہ جمع کے لیے صرف سفر یا جو ہے بارش یا صرف بیماری شرعی عذر ہے. ہر وہ عذر، ہر وہ چیز جس کی وجہ سے انسان کو ہر نماز کو اس کے اپنے ٹائم میں پڑھنے میں مشقت ہو، مشقہ خارجہ عن المعتاد، یعنی زائد مشقت ہو، عام مشقت نہیں، تو وہ ہماری شریعت کی نظر میں عذر ہے. اور اسی حدیث کے اندر اس کی دلیل موجود ہے. حدیث کا آخری ٹکڑا آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے کہ جب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا گیا کہ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کیا کہا؟ کَإِ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ، تاکہ اپنی امت کو مشقت میں نہ ڈالیں. اس کا مطلب کیا کہ جہاں مشقت وہاں پہ جمع بین الصلاتین. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر مشقت کے کیا، کوئی اور سبب رہا ہوگا. وہ یہ بلکہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف سفر، بارش یا بیماری یہی صرف مشقت نہیں ہے. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف یہی تین چیزیں مشقت نہیں ہیں، اور بھی چیزیں مشقت ہو سکتی ہیں. اور جب مشقت کو عام معنی میں لیں گے تو الگ الگ اوقات میں، الگ الگ حالات میں الگ الگ طرح کی مشقت ہو سکتی ہے. اگر حدیث میں بتایا گیا ہوتا کہ فلاں 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 چیز مشقت ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا کہ دوسری مشقت والی چیزیں خارج ہو جاتی. جیسے اس حدیث میں یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ برف باری یہ مشقت ہے. اس حدیث میں تو نہیں ہے نا برف باری. کوئی آدمی اگر اچانک برف باری ہونے لگے تو برف باری کو بارش تو نہیں کہتے ہیں، تو کیا برف باری میں وہ انسان جمع بین الصلاتین نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے بالکل، جبکہ برف باری کا ذکر وہاں پر نہیں ہے. شیخ تو کوئی کیسے پتا کرے گا کہ اس کا حضور مطلب قابل قبول ہے؟ کیونکہ میرے دوست ہیں وہ ٹیچر ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم دو نماز جمع کر لیتے ہیں کیونکہ میرا ٹیوشن چھوٹتا ہے، اور کوئی اپنی دکان بھی نہیں چھوڑتا ہے، کہتا ہے میری دکان پہ دھندا جاتا ہے. تو اس کا ضابطہ بتایا ہے علماء نے، میں نے بھی آپ کو بتایا لیکن آپ سمجھ نہیں سکے. کوئی ایسی مشقت ہو کہ اگر ہم اس مشقت کو جھیلنا چاہیں گے، برداشت کرنا چاہیں گے، تو ہمیں کوئی ضرر پہنچ سکتا ہے، ہمیں پہنچ سکتا ہے یا کسی اور کو پہنچ سکتا ہے. یعنی وہ عام مشقت نہیں ہے. ایک مشقت تو یہ ہے کہ جیسے آپ کہو کہ یار سستی لگ رہی ہے، چلو ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ لیں گے، پریشانی ہو رہی ہے. یا ٹھنڈی لگ رہی ہے، کون دو بار مسجد جائے، چلو دونوں ایک ساتھ ہی پڑھ لیں گے. یہ بھی تو مشقت ہے، ٹھنڈی لگنا مشقت نہیں ہے. لیکن یہ مشقت، اس کو مشقہ معتادہ کہتے ہیں، عام مشقت. مشقت تو اپنے گھر سے اٹھ کر کے وضو بنا کر کے مسجد جانا بھی مشقت ہے. اس مشقت کا اعتبار نہیں ہے. ایسی مشقت جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو سکتی ہو، کوئی ضرر پہنچ سکتا ہو، ایسی مشقت. یعنی شیخ وہ تو ان کا نقصان مشقت جو نارمل نہیں ہے، نارمل سے زائد ہے. جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں، جیسے ایک آدمی ہے فائر بریگیڈ میں کام کرتا ہے نا، ڈرائیور جی ہے. آپ جانتے ہیں کہ ڈرائیوروں کی ڈیوٹی ہوتی ہے 24 گھنٹے کوئی نہ کوئی گاڑی کے پاس رہتا ہے، کیونکہ کبھی بھی کہیں سے کال آ سکتی ہے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی. اب مان لیجئے ایسی صورت میں جس ڈرائیور کی ڈیوٹی ہے
وہ فائر بریگیڈ کی گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا ہوا انتظار کر رہا کہ کہیں سے کال آئے گا تو میں فوراً جاؤں گا. اب وہ اذان ہو گئی اور وہ سوچے کہ میں جاؤں نماز پڑھاؤں. ہم اس کو کہیں گے نہیں، تمہارے لیے جمع بین الصلاتین ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اسی درمیان میں کہیں تمہاری ضرورت پڑ جائے. مشقت ہے کہ نہیں؟ اگر وہ نماز پڑھنے چلا گیا، کہیں سے کال آئی، کون جائے گا؟ یا مان لیجئے کوئی، جی شیخ مطلب وہ اگر دیکھیے جو میں مثالیں دے رہا ہوں، ایک دو مثالیں اور بتاتا ہوں آپ کو، اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا اگر آپ سمجھنا چاہیں گے تو. مان لیجئے ایک ڈاکٹر ہے آپریشن تھیٹر میں ہے اور مریض لیٹا ہوا ہے ٹیبل پہ، آپریشن کر رہا ہے، اور وہ آپریشن چلے گا 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ، بہت سارے ایسے بڑے بڑے آپریشن ہوتے ہیں. اب وہ مریض کو کیا ٹیبل پہ چھوڑ کے جا سکتا ہے نماز پڑھنے؟ نہیں. مشقت ہے یا نہیں اس میں؟ جی. اور کیا اس بات کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں نہیں. کہ مریض کو ٹیبل پہ چھوڑ کے مت جانا آپریشن ٹیبل پہ؟ نہیں، ایسا تو نہیں آیا، اس میں عموماً نہیں آیا ہے. تو مطلب آپ نے کہا کہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ مشقت صرف وہی ہے جو حدیث میں ذکر آیا ہے. مشقت ہر وہ چیز ہے کہ جس کو اگر آپ کرنے جائیں گے تو آپ کو ضرر پہنچ جائے گا، کسی اور کو ضرر پہنچ جائے گا. مشقت مطلب نارمل سے زیادہ ہو، وہ ہر اس چیز کو مشقت کہا جائے گا. اسی لیے اس حدیث میں اصول بیان کر دیا گیا ہے، کئی لا یخرج امتہ، تاکہ اپنی شیخ امت جو کو ہے مشقت میں نہ ڈالیں. شیخ اس میں کہتے ہیں ہم پھر لوگ تاخیر کرتے ہیں اور ایک نماز دیر کرتے ہیں اور ایک نماز جلدی، وہ والی مشقت ہے مطلب طریقے سے پڑھنا ہے کہ پورے دوسرے ٹائم میں پڑھ لینا ہے؟ آپ جمع سوری کی بات کر رہے ہیں. احناف کے ہاں جمع بین الصلاتین یہ جائز نہیں ہے، ان کے ہاں صرف عرفات کے اندر اور مزدلفہ کے اندر جمع بین الصلاتین ان کے ہاں جائز ہے. وہ کہتے ہیں باقی جو جمع بین الصلاتین ہے وہ سب جمع سوری ہے. جب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی جمع سوری کو کس کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کو اتنا مؤخر کرو کہ اب اتنا ٹائم بچے ظہر کی نماز ختم ہونے میں، اس کا ٹائم ختم ہونے میں، کہ جس میں صرف آپ 4 رکعت پڑھ سکتے ہو. اب وہ 4 رکعت آپ نے پڑھ لیا، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا اسی ٹائم ظہر کا وقت ختم. کون سا ٹائم شروع ہو گیا؟ اثر کا ٹائم شروع ہو گیا. اب فوراً آپ اثر کی نماز پڑھ لو. دونوں نماز کو آپ نے فوراً ایک ساتھ پڑھا. اب یہ جمع سوری ہے ان کے ہاں. میرے بھائی یہ تفنن ہے، شریعت کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے. پہلی بات تو یہ جمع بین الصلاتین ہے ہی نہیں، کیونکہ جمع بین الصلاتین کا مطلب ہوتا ہے ایک نماز کی وقت میں 2 نمازوں کو پڑھنا. یہاں پہ آپ نے دونوں نمازوں کو ان کے اپنے اپنے وقت میں پڑھا. دوسری بات یہ کہ کون ایسا انسان ہے دنیا میں بتائیے، یہ مطلب کھلواڑ ہے، جس کو پتا ہے کہ میں اتنی دیر میں 4 رکعت پڑھوں گا، جیسے ہی سلام پھیروں گا فوراً عصر کا وقت ہو جائے گا. آپ بتائیے کھیل کر رہے ہیں، مطلب کسی کمپٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں یا نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا پوری نماز آپ گھڑی دیکھتے رہیں گے کہ 4 بجے ظہر کا ٹائم ختم ہوگا اور ٹھیک 4 بجے مجھے سلام پھیرنا ہے؟ یہ نماز ہے، یہ عبادت ہے. تو پہلی بات تو یہ جمع بین الصلاتین ہے ہی نہیں. دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے، واضح حدیث، بالکل صحیح حدیث. لیکن میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، آپ احناف کو کتنی بھی حدیث بتائیں وہ نہیں مانیں گے، قطعاً نہیں مانیں گے. بھائی سینکڑوں سال سے لوگ بتا رہے ہیں تو کیا اب تک انہوں نے مان کے دیا؟ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تو سفر میں آدمی کبھی پڑاؤ ڈالتا ہے کہیں پہ، پھر چل پڑتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے یا سفر میں نکلنا ہوتا اور ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، سفر میں نکلنا ہوتا، ظہر کا ٹائم ہو چکا ہے، تو آپ کیا کرتے؟ ظہر بھی پڑھ لیتے، عصر بھی پڑھ لیتے. اور جب ایسا ہوتا کہ نہیں ابھی ظہر کا بھی ٹائم نہیں ہوا ہے، تب آپ نکل پڑتے اور ظہر کو پھر مؤخر کرتے کہاں تک؟ عصر تک. آپ بتائیے کہاں جمع سوری ہے اس میں کہ ایک نماز کو آخری ٹائم میں لے جاؤ، دوسرے کو اول وقت میں پڑھ لو؟ کہاں پر ہے یہاں پر؟ یہ صحیح حدیث ہے.
ٹھیک ہے سمجھ گئے شیخ. نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک حدیث کا ذکر کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کرتے اور زوال ہو جاتا تو ظہر اثر دونوں جمع کر لیتے. وہ تھوڑا سا اس میں ایک مسٹیک یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہوتے تھے، جیسے کہیں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، اب پھر چلنا ہے اور زوال ہو چکا ہے، یعنی سفر کے دوران ہی زوال ہو چکا ہے تو ظہر اثر دونوں پڑھ لیتے. گھر سے سفر کی ابتدا نہیں بلکہ سفر کے اندر ہی ہیں اور پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، وہاں سے اب چلنا ہے، زوال کا ٹائم ہو گیا تو ظہر اثر دونوں پڑھ لیتے. زوال کا ٹائم نہیں ہوا ہے تو پھر مؤخر کرتے، اس کو ظہر اور اثر کے ٹائم میں لے جا کر پڑھتے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر.